سورہ حج کی تفسیر کے سلسلے میں ہم لوگ 19ویں آیت پہ پہنچے تھے۔ آپ قرآن کریم کو تعلیم کی غرض سے کھولیے اور دیکھیے اللہ تعالی نے اس میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ 17ویں پارے میں 22ویں سورت یعنی سورہ حج کی 19 نمبر آیت۔ اللہ تعالی نے اسے شروع فرمایا کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو مدعی ہیں، یہ دو دعویٰ کرنے والے ہیں، خصمان دو جھگڑنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، اور ان دونوں نے جھگڑا کیا اپنے پروردگار کے بارے میں۔ مفسرین میں ایک بہت بڑی تعداد اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں آپس میں بحث ہوئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہودیوں نے یہ بات کہی کہ ہم تم سے پہلے دین والے ہیں، اور اسی طرح ہم لوگوں پر جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے وہ تمہاری کتاب سے زیادہ قدیم ہے، اور اپنی افضلیت کی وجوہ کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے نبی ہیں، تو جو بعد میں آتا ہے وہ کم درجے کا ہے، جو پہلے تھے وہ زیادہ درجے کے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں تم پر اس وجہ سے ترجیح حاصل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بعد میں تشریف لائے ہیں لیکن ہم تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دونوں کتابوں کو ماننے والے ہیں، جبکہ تمہارا دعویٰ ایک کتاب کے مانے جانے کا ہے، تو اس لیے ہم اس اعتبار سے زیادہ اللہ کا قرب رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ان دونوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ مسلمان اور یہودی تھے اور ان دونوں نے آپس میں بحث مباحثہ کیا فی ربہم، اپنے پروردگار کے بارے میں۔ دوسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ ھذان خصمان یہ دو مدعی ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا، ان میں وہ مذاہب والے داخل ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے آیت نمبر 17 میں کیا ہے کہ یہودی، صابی، نصرانی، مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، یہ 5 ادیان کے ماننے والے ایک طرف اور مسلمان ایک طرف۔ تو اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ پانچوں ایک طرف ہو کے ایک مذہب ہے، کیونکہ سب لوگوں میں قدر مشترک کفر ہے اور دوسری طرف مسلمان ہے۔ تو یہ جو بات ارشاد ہو گئی کہ یہ دو مدعی ہیں، تو ایک طرف 5 دینوں والے اور دوسرے مسلمان۔ اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری کی روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤں گا اور اللہ تعالی سے درخواست کروں گا کہ جو جھگڑے اسلام اور کفر کے تھے ان میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جن لوگوں نے جھگڑا کیا تھا اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور ان کی مراد یہ تھی کہ بدر میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حمزہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور ان کے مقابلے میں عتبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید اور شیبہ یہ تینوں آئے، اور ان تینوں کو ان 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قتل کر دیا، اور اس میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ خود بھی شہید ہو گئے تھے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے ہاں جب یہ جھگڑا پیش کیا جائے گا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کہ میں پہلا ہوں گا جو اس جھگڑے میں اللہ کے سامنے شکایت کروں گا۔ یہ بات اگرچہ پہلے بھی گزر چکی ہے، مگر یہ بات سمجھ لینی چاہیے
کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ایسے ہوتا ہے کہ تفسیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا مفسرین یا کوئی آدمی یہ لکھ دیتا ہے کہ نزلت هذه الآیہ، یہ آیت اس معاملے میں نازل ہوئی. جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ میرے بارے میں ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے تم لوگ اگر غور کرو گے تو اس سے متعلقہ واقعات جو ہیں ان میں میرا واقعہ بھی شامل ہے. وگرنہ آپ سوچیں کہ بدر تو ہوئی ہے وہاں پر مدینہ منورہ میں، اور یہ جو سورہ حج ہے اس کا نزول کب ہوا ہے؟ مدینہ منورہ میں. لیکن اس کی بعض آیات ایسی ہیں جو یقیناً مکہ مکرمہ کی نازل شدہ ہیں. تو یا تو یہ مانا جائے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بدر کے بعد، اور یہ بہت مشکل ہے. اس کی صحیح صورت یہی بنتی ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ یہ جو دو گروہ تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو اپنے متعلق کہا، وہ اس واقعے سے ملتی جلتی چیز، یعنی اس آیت کریمہ سے اس واقعے پر چونکہ روشنی پڑتی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں پر اس آیت کریمہ کی تشریح میں یہ بات کہہ دی کہ سب سے پہلے میں ہوں گا جو اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، یعنی بدر کے شہداء میں اور بدر کے لوگوں میں. اور بدر کا قصہ جب آئے گا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس معاملے میں سب سے پہلے آئیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اس لیے انہوں نے بتا دیا اور انہوں نے اس کی تفسیر کی. بہرحال یہ اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی صحابی اور مفسر رضی اللہ عنہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عین جب وہ واقعہ ہوا ہے تو فوراً اس کے بعد نازل ہو گئی تھی، بلکہ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو بات واقعی درست ہوتی ہے کہ کوئی آیت اسی وقت نازل ہوئی جب کوئی واقعہ پیش آیا، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس سے کہ یہ آیت جو ہے اگر تم اس کو پڑھو گے تو اس سے میرے معاملے میں فلاں واقعے پر تم رہنمائی حاصل کر سکو گے. یہ آیت میرے اس معاملے پر روشنی ڈالتی. چوتھا قول جس کو اگرچہ دور کے قرار دیا گیا ہے، بعید از قیاس کہا گیا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جنت اور جہنم کے بارے میں. ہذان خصمان، یہ دو جھگڑنے والے ہیں. کون؟ جنت اور جہنم. نختصموا فی ربہم، ان دونوں نے جھگڑا کیا اپنے پروردگار میں. اگر تو بات مان لی جائے وہ جو مفسرین نے لکھی ہے پہلی تین میں، تو پھر تو کوئی شبہ پیش نہیں آتا. چوتھی بات اگر مانی جائے یہ کہ جنت اور جہنم دو مدعی ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر ہم حدیث کا سہارا لیتے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جنت اور جہنم دونوں نے اللہ تعالی سے عرض کیا، جنت نے اپنے متعلق اور جہنم نے اپنے متعلق. تو اللہ نے فرمایا کہ جنت میری رحمت ہے اور میں نے تمہارے لیے کچھ لوگوں کو تیار کیا ہے، اور جہنم وہ میرا عذاب اور گرفت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں بھی کچھ لوگ آئیں گے، اور یہ حتمی بات ہے کہ میں دونوں کو بھر دوں گا، جنت کو اور جہنم کو. تو جنت نے کہا کہ مجھ میں تو وہ لوگ آئیں گے جو عاجز ہیں، مسکین ہیں. جہنم نے کہا مجھ میں وہ لوگ آئیں گے جو متکبر ہیں. تو ان کی آپس میں جب بحث ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو بھر دوں گا. تو ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، ان دو مدعیوں نے جھگڑا کیا. آگے جو الفاظ آئے ہیں کہ فی ربہم، اپنے پروردگار کے بارے میں، تو ذرا آگے چل کر آپ دیکھیے اسی آیت کریمہ کے ان الفاظ کو کہ فی ربہم، اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا. تو اگر ہم پہلی تفسیر مان لیں کہ ایمان والوں اور کفر والوں کے درمیان جھگڑا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں جھگڑا ہوا. اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں تو بہت کم جھگڑا ہوا ہے. بڑے سے بڑے مشرک اور کافر نے بھی یہ مانا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ایک ہے، اور شرک کی راہ اللہ کی صفات میں کھلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بیٹا دیتا ہے، اللہ کے علاوہ دشمنوں پر کوئی غلبہ دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے علاوہ بارش برسانے پر کوئی قدرت رکھتا ہے، تو جتنی اللہ کی صفات ہیں اور خاص طور پر اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت، ان دو میں مشرک اقوام کو ٹھوکر لگی ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سوں کے لیے مان لیا کہ ہمارے تمام حالات کا علم انہیں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ نفع اور نقصان پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ جب انہوں نے مانا تو یہاں سے شرک کی راہ کھلی۔ تو اللہ کے علم اور قدرت کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کے بارے میں تو پہلی تفسیر یہ ہو گئی کہ اہل ایمان اور کفر کا جھگڑا ہوا فی ربہم، اپنے پروردگار کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا اللہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اپنی ذات میں اگرچہ ایک ہے لیکن اس نے اپنی صفات تقسیم کر دی ہیں، اور خدا نے اپنے نائبین مقرر کر دیے ہیں جو اس کائنات میں خدا کی نیابت کے مطابق نظام چلاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ ایک اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ دو خدا ہیں، اور اسی کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دوسری جگہ رد کیا اور یہ فرمایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور لوگوں دو خدا نہ قرار دو۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور آیا ہے اہرمن اور یزداں کا ایران کے واسطے سے، تو پہلے وہاں کے لوگ دو خداؤں کو مانتے تھے کہ یزداں الگ خدا ہے اور اہرمن الگ خدا ہے، والعیاذ باللہ۔ اگر وہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی دو آدمیوں نے، دو گروہوں نے جھگڑا کیا۔ ایک نے کہا کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہے، اور دوسروں نے کہا کہ وہ دو ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے اس تفسیر کے علاوہ کہ ان 5 ادیان کا جو پہلے ذکر ہوا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اصل بنیادی طور پر اس آیت کریمہ کا مقصد اور زیادہ صحیح تفسیر جس کی طرف عام طور پر مفسرین گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کو عام ماننا چاہیے، یعنی مسلمانوں اور کافروں کا جھگڑا ہے بس۔ ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف کافر ہے۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، حضرت حمزہ اور عبیدہ ابن حارث رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ یہ سب کے سب اس موقف کے قائل تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اسی چیز کے لیے مکہ مکرمہ میں انہوں نے قربانیاں دی تھیں، اور اسی چیز کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے۔ اور جب پہلا معرکہ ہوا ہے اور جب پہلی مرتبہ ٹکر لگی ہے تو ان کے سامنے سب کے سب وہ تھے جو خدا کے شرک کے قائل تھے، والعیاذ باللہ، اور ادھر وہ تھے جو اللہ کی توحید کے قائل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان دونوں میں ٹکر جس بات پر لگی وہ یہ تھا کہ فی ربہم، ان کے پروردگار کے بارے میں۔ اور اگر چوتھی تفسیر مان لی جائے کہ جنت اور جہنم، تو پھر اس کا ترجمہ تھوڑا سا بدلنا پڑے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ ھذان خصمان اختصموا، یہ جنت اور جہنم دو دعویٰ کرنے والے ہیں، اور یہ دونوں اختصموا فی ربہم، اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑے۔ فی ربہم کا مطلب یہ کہ اپنے رب کے سامنے ان دونوں نے بحث کی۔ جنت بولی اور اس نے کہا کہ مجھ کو بھرنے والے فلاں فلاں ہیں، اور جہنم بولی اور جہنم نے کہا کہ مجھ کو بھرنے والے فلاں فلاں ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں جو تذکرہ آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ جنت اور جہنم کی بحث کی دی ہے کہ یہ آپس میں بحث کریں گے، نہیں بلکہ انہوں نے آپس میں بحث کی۔ تو فی ربہم عند ربہم، یعنی اللہ تعالی کے سامنے ان دونوں نے بحث کی۔ تو ترجمہ تھوڑا سا بدل گیا نا، پہلے تو تھا رب کے بارے میں بحث کی، اگر پہلی 3 تفسیریں مان لی جائیں اور دوسری کو مان لیا جائے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ انہوں نے بحث کی اپنے رب کے سامنے۔ تو بارے میں اور سامنے دونوں میں فرق ہو گیا۔ جب دونوں میں فرق ہو گیا تو ترجمہ اس کا بدل گیا۔ اس لیے قرآن کریم کے ترجمے کے متعلق اچھی طرح یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ترجمہ بہت ساری احتیاط کو مانگتا ہے، اور جب تک آدمی پوری احتیاط سے کسی آیت کریمہ کی تفسیر اور مختلف مفسرین کی آراء نہ دیکھ لے، کبھی ترجمے کی ہمت اور جرأت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان بسا اوقات کسی آیت کریمہ کو صحیح معنی میں نہیں سمجھ پاتا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کے ترجمے میں گڑبڑ کر دیتا ہے۔ تو یہاں کہنے کو ایک ہی لفظ ہے فی ربہم، لیکن اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کہ یہ دو مدعی ہیں، جھگڑے ہیں اپنے پروردگار کے معاملے میں،
اور یہ دوسرا ترجمہ یہ کہ یہ دو مدعی ہیں، جھگڑے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے۔ جھگڑے سے مراد وہ جھگڑا نہیں ہے جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، جھگڑے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے عربی میں کہ آواز بلند کرنا، حتیٰ کہ اس سے بھی کم ترجمے میں آ جاتا ہے، یعنی بحث مباحثہ کرنا۔ جنت نے بحث کی جہنم سے اور جہنم نے بحث کی جنت سے، تو اس لیے یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ وہاں پر خالصتاً لغت کے معنی مراد نہیں لیے جاتے، بلکہ انسان اس کی بجائے وہ معانی مراد لے لیتا ہے جو اس سے بظاہر سمجھ میں آنے کی بجائے یعنی اس کا مجاز ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فالذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ ثیاب من نار، آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹے جائیں گے۔ تو اس پر جو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تھا وہ آپ سے عرض کیا تھا کہ قطعت دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیے یہاں پر قطعت کا لفظ جو ہے نا، یہ اصل میں ماضی ہے کہ کاٹ دیے گئے ہیں۔ تو ترجمہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ قطعت کاٹے جائیں گے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے قطعت کا مطلب کاٹ دیے گئے ہیں، کاٹے جا چکے ہیں۔ تو ماضی کا ترجمہ مستقبل سے ہوا اردو میں، لیکن آپ حقیقی معنی میں اس کا ترجمہ کریں تو پھر بنے گا کہ فالذین کفروا قطعت، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کاٹ دیے گئے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ماضی اور مستقبل کی اصل بحث نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی قرآن کریم میں کئی مرتبہ جو کام صدیوں کے بعد پیش آنا ہے نا، اس کو ایسے ذکر کر دیتے ہیں جیسے یہ کام صدیوں پہلے ہو چکا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ کم سے کم جن کافروں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، فرض کر لیجئے وہ بدر میں آئے تھے یا جو بھی تھے، آج سے 1500 سال پہلے گزر چکے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت میں جب انہیں جہنم میں داخل کرے گا، اگر وہ ابھی تک نہیں ہوئے تو پتہ نہیں اب قیامت میں کتنے وقت باقی ہے۔ فرض کر لیجئے 500 برس کے بعد قیامت آتی ہے، تو 2000 سال بعد جو چیز پیش آنی ہے، اللہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ قطعت کاٹے جا چکے ہیں ان کے کپڑے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کبھی کبھی مستقبل کے واقعات کو ماضی میں ذکر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات ایسے ہیں تو وہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم یقین مانو یہ بات بالکل اس طرح طے شدہ ہے جس طرح ماضی اور زمانے گزرے ہوئے کی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی مزید وضاحت آپ دیکھیے، ایک آدمی ہے، وہ کسی شہر میں جاتا ہے، 1 مہینے کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ آپ اس شہر میں گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کیا تھا؟ اب وقت گزر گیا نا، پکی اور قطعی بات ہو گئی کہ وہ آدمی اس شہر میں گیا تھا۔ تو جس طرح یہ یقینی بات ہے کہ وہ آدمی اگر سچ بول رہا ہے تو بالکل اس شہر میں گیا تھا، اللہ اس کا علم ہر چیز پر غالب ہے، وہ اپنے علم کی بنا پر کبھی کبھی مستقبل کے واقعات کو اتنی یقینی تعبیر دیتا ہے، اتنی قطعیت اور یقین سے کہتا ہے کہ مستقبل میں ہونا ہے، سمجھو گزر گیا، ہو گیا۔ اردو میں ایک اور اس کی مثال دیکھیے کہ کبھی کبھی کام کہیں اٹک جائے، آپ اپنے دوست کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ بھئی یہ کام آپ کے سپرد ہے، یہ کام میرا کر دیں، تو وہ کہتا ہے کہ صاحب بالکل اطمینان رکھیں، آپ سمجھے کام ہو گیا، حالانکہ کام تو اس نے کرنا ہے 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، اگلے دن کرنا ہے، لیکن کہتا ہے جی بالکل بے فکر رہیے، آپ کا کام ہو گیا۔ اب ہو گیا کا مطلب ماضی ہے نا، لیکن اسے اتنا یقین ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا کہ وہ مستقبل کو ماضی سے تعبیر کرتا ہے، مستقبل کے لیے ماضی کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے یہاں پر یہ قطعت جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اس کو مستقبل کے لیے استعمال کیا ہے، تو فعل ماضی کو کہا کہ قطعت کاٹ دیے گئے۔ اور جو آخر پہ تا اس کے آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تانیث ہے، مؤنث ہے،
کپڑے کاٹنا مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور کس چیز سے کپڑے کاٹ لیے گئے؟ ارشاد ہوا کہ ثیاب من نار، آگ سے کپڑے ان کے کاٹ دیے گئے. کپڑے کا کاٹنا دو طرح پر ہے. ایک کاٹنا تو وہ ہے جیسے کہ آپ دکان پر جائیں اور کہیں کہ اتنے میٹر کپڑا دے دیجئے، وہ کپڑا اتنے میٹر کاٹ کے دے دیتا ہے. اور ایک ہے درزی کے پاس جا کے کہنا کہ میرے کپڑے کاٹ دو. تو درزی جو ہے وہ جسم کا سائز لے کر کپڑے کاٹتا ہے. اس کے لیے خالص اردو میں کاٹنے کی بجائے بیوتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھیے، صحیح معنی میں وہ اس ترجمے تک پہنچے ہیں. انہوں نے کہا کہ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، سو جو منکر ہوئے ان کے واسطے بیونتے ہیں کپڑے آگ کے. کاٹنے کا لفظ حضرت نے نہیں استعمال فرمایا، حضرت نے بیونتنے کا لفظ استعمال فرمایا. اور بیونتنا جو ہوتا ہے یہ درزی کیا کرتا ہے، کپڑے کا بیوپاری نہیں کیا کرتا. اس لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ایک ایک لفظ انہوں نے چن چن کے ایسا لکھا ہے کہ یہ اساتذہ سے پڑھنے کے قابل ہے. جب آدمی اس چیز پر غور کرتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے کتنی دقت نظر سے یہ کام کیا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر قرآن کریم کے اردو ترجمے کی راہ نہ کھول جاتے اور اتنی دقت نظر سے ترجمہ نہ کرتے تو بعد میں آنے والے ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ترجمے میں انتہائی دقتیں اور مشقتیں پیش آتی. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے چلیے، ثیاب من نار، آگ سے ان کے کپڑے بیونتے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ڈالیں گے ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی. کمال کی بات قرآن نے یہاں کہی ہے. آپ اللہ تعالی کے الفاظ دیکھیے، ارشاد ہوا کہ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. جسم پہ آگ کے کپڑے اور سروں پر کھولتا ہوا پانی. کمال کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں آگ جب بھی جلائی جاتی ہے آگ اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے، تو قرآن نے بتایا کہ یہ آگ اوپر کی طرف بلند نہیں ہوگی، اس لیے ان کا جسم جلے گا اور سر کو چھوڑ دیا جائے گا. سر پر آگ اثر نہیں کرے گی یا آگ پہنچے گی نہیں. اور سر کے لیے اللہ نے الگ لفظ استعمال کر دیا. یہ خدا کا قہر اور جہنم کی آگ اور خدا کا عذاب، اس کے لیے اللہ نے اس 19ویں آیت میں دو شدید الفاظ ارشاد فرمائے، ایک قطعت کا اور ایک یصب. تو آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے نا، بجائے اس کی کہ ان کا سر جلائے. اللہ نے کہا ہے کہ ان کو آگ کے کپڑے پہنا کر سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. آگ تو ویسے بھی نہیں بجھے گی اور آگ سر کو نہیں جلائے گی، بلکہ سروں کے لیے سزا الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈال دیا جائے. اور کھولتا ہوا پانی کیا کرے گا؟ اس کو اللہ تعالی نے آگے اب ارشاد فرمایا ہے کہ اس پانی کے اثرات اس شخص کے جسم پر کیا مرتب ہوں گے اور اس انسان کو کتنی بڑی مشقت اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. اعاذنا اللہ منہ. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. خدا نے بتایا ہے کہ جو سر اٹھا کر چلتے تھے نا دنیا میں، اور جن کو بڑا گھمنڈ اور غرور اور کبر تھا، اور ان کے عہدے اور ان کے پیسے اور ان کا مال اور ان کے تعلقات اور رشتہ داریاں، بڑا خاندان، یہ سب کے سب غرور اور کبر کے مارے ہوئے جو اللہ کی زمین پہ لوگوں کو ذلیل کرتے رہے، ذلت دکھاتے رہے، ان سب کے لیے اللہ نے سزا مقرر کر دی کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے اور ان کے جسموں کو آگ کے کپڑے لپیٹ دیے جائیں، بیونت دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں ان کے لیے آگ کے کپڑے، تاکہ ان کا جسم بھی جلے اور وہ جو سر اٹھا کر چلنے والے تھے ان کے سروں پر بھی کھولتا ہوا پانی پڑے. اس لیے اللہ تعالی کا عذاب بڑی شدید چیز ہے. اتنی آسانی سے ظالموں کی جان نہیں چھٹے گی.
دنیا ہے نا امتحان کے لیے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے آخرت میں بھی پوچھ نہیں ہوگی؟ وہ تو ایسی پوچھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کھولتے ہوئے پانی کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے 25ویں پارے میں سورہ الدخان میں. اللہ تعالیٰ نے مسلسل ذکر کیا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ قیامت میں اس کے عذاب سے لوگ بچ نہیں سکیں گے الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ مہر کرے، مہربانی کرے. انہ هو العزیز الرحیم، اور بڑا زبردست ہے اور رحمت والا ہے. ان شجرۃ الزقوم، اور وہ زقوم کا جو درخت ہے، طعام الاسیم، گناہگار لوگ کھائیں گے. کل محل، ایسے جیسے پگھلا ہوا تانبا ہے. یغلی فی البطون، ان کے پیٹوں میں جا کر وہ تانبا کھولے گا. کغلی الحمیم، جیسے کہ پانی کھولتا ہے آگ سے. خذوہ، ہم کہیں گے پکڑو اسے. فاعتلوہ، اور دھکیل کے گھسیٹ کے لے جاؤ. الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ ہی بیچ میں. ثم صبوا فوق راسہ، اور پھر ڈالو اس کے سر پہ من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی. ذق، مغرور آدمی چکھ یہ. انک انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت والا تھا. اور آخری لفظ دیکھیے الکریم، تو بڑا سردار تھا، تو بہت بڑا آدمی تھا. اور اللہ نے کہا ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، لوگو یہ ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تم شبہ کر رہے ہو اور تم دھوکے میں مبتلا ہو. ہم تو قیامت میں ایسے پکڑ کے بالوں سے گھسیٹ لیں گے. اسی لیے اللہ تعالی نے جو پہلی سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، سورہ علق، اس میں بھی یہی ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اسے کیا کریں گے؟ ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچ لیں گے. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اور اگر خدا کے دین کی مخالفت سے یہ باز نہ آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے ہمارے فرشتے اسے کھینچ لیں گے. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خاطئہ، جھوٹی پیشانی، سخت گناہگار آدمی. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، اب بلائے اپنے دوستوں کو، اب بلائے ان لوگوں کو جس پر اسے گھمنڈ تھا. سند الزبانیہ، ہم بلاتے ہیں اپنے فرشتوں کو. اللہ تعالی نے جس عذاب کی خبر سورہ دخان اور سورہ علق میں دی ہے، اسی کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے. اور فرمایا ہے کہ کیا کریں گے؟ ان کے سروں پہ، اس آدمی کے سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے تو جسم سارے کا سارا کپڑوں میں آگ، بلکہ آگ کے کپڑے بنا کر پہنا دیے گئے ہیں، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے. اس پانی کا اثر یہ ہے کہ یسحر ما فی بطونہم والجلود، نچڑتا ہے جو کچھ کہ ان کے پیٹ میں ہے. یسحر کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے، اور یسحر کا مطلب کسی چیز کا نچڑنا. نچڑنا آپ سمجھتے ہیں، جیسے ارک نچوڑتے ہیں نا، جیسے لیمو کو نچوڑتے ہیں، اس معنی میں فرمایا ہے کہ کیا ہوگا؟ نچڑے گا، بلکہ نچوڑا جائے گا، یا یہ کہ خود بخود نچڑ جائے گا. سہارا عربی میں کہتے ہیں وہ چربی جو پگھلا دی جائے، اور سحر کا لفظ اسی سے بنا ہے. ایک آدمی کہتا ہے لَأَسْفَرَنَّكَ بِيَمِينٍ، میں تمہیں پگھلا کر چھوڑوں گا، یعنی شدید طریقے پر پیش آؤں گا. اللہ تعالی نے اسی سے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. تو سہارا پگھلائی ہوئی چربی، اور اسی وجہ سے سسرال کو بھی سحر کہتے ہیں، یعنی وہ رشتہ دار جو عورت کے لیے شوہر کی جانب سے ہوں اور شوہر کے لیے بیوی کی جانب سے ہوں تو انہیں اسحار کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے. سورہ فرقان میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اللہ کی پاک ذات ہے جس نے انسانوں کے لیے آباء و اجداد بھی پیدا کیے ہیں اور لوگوں کا سسرال بھی بنایا. تو یسحر نچڑتا ہے. اس سے، کس چیز سے؟ اس آگ سے.
یہ جو کھولتا ہوا پانی ہے نا، بلکہ اس سے کہیے یسہرو بہی، اس کھولتے ہوئے پانی سے، ما فی بطونہم، جو کچھ کے ان کے پیٹ میں نچڑتا ہے، والجلود، اور کھال بھی نچڑتی ہے۔ یہاں پر پہنچ کے ترجمے میں ایک دقت پیش آتی ہے، اور دقت یہ پیش آتی ہے کہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا کیا جائے۔ اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، یہ چونکہ تعلیم ہے نا، تو اس لیے آپ اس مقام کو سمجھیے، اور یہ آپ کو بہت جگہ پر کام دے گا۔ قرآن کریم کی جتنی بھی یہ تفسیر بیان کی جا رہی ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ تفسیر تعلیم کے طور پر ہو، تاکہ ہم قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سمجھیں۔ یہ من نار آیا تھا اوپر لفظ، جن لوگوں نے ثیاب من نار عربی زبان پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ جار اور مجرور ہے، اور یصبو یہ فعل مضارع آ گیا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، یہ بھی جار اور مجرور ہو گیا، اور ان دونوں کا تعلق بنتا ہے من فوق کا یصبو سے، جو اس سے پہلے فعل ہے، اور پھر فرمایا اللہ تعالی نے یسہرو، یہ بھی فعل مضارع ہے، بہی، اس کے ساتھ جو چیز ان کے پیٹوں میں ہے نچڑ جائے گی، والجلود، اور کھال بھی۔ اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے، جب آپ غور کریں گے تو اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ پیٹ میں ہے وہ تو نچڑ جائے گا، کیونکہ کھولتا ہوا پانی جب پیٹ میں جائے گا تو آنتیں جو کچھ ہے گلا کر باہر نکال دے گا، کھال کیسے نچڑے گی؟ اس لیے اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے نا، یہاں پر سمجھ نہیں آتی، اور قرآن کریم پر اشکال وارد ہوتا ہے، مشکل پیش آتی ہے اس آیت میں کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے نچڑ جائے گا، اور کھال بھی، تو کھال تو نہیں نچڑے گی۔ اس سوال کو پہلے سمجھنا چاہیے، تاکہ اس کے بعد اس سوال کا جواب بھی آسانی سے سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس قسم کی بات کیوں ارشاد فرمائی ہے، اور صرف ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر اللہ تعالی نے ایسے کیا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے، قرآن کریم کھولیے اور آپ اس میں سورہ انعام دیکھیے۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا ہے اس کے چوتھے رکوع میں کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ تعالی ہی کی ذات ہے ما سکن فی اللیل، جو رات کو سکون دیتی ہے، نیند دیتی ہے اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے، رات کو سوتے ہیں، والنہار، اور دن کو، تو دن کو کون سوتا ہے؟ دن کا تو سونا نہیں ہے، سونا تو رات کے ساتھ ہے نا۔ تو اللہ تعالی نے یہ کیسے بات ارشاد فرما دی کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو رات کو سونا دیتی ہے، اور دن کو تو سونا نہیں ہوتا، دن کو تو انسان کے کام کاج ہوتے ہیں، حتیٰ کہ خود قرآن کریم میں ایسی چیزیں آئی ہیں کہ اللہ تعالی نے وہاں پر بتایا ہے کہ دن ہم نے بنایا ہے لوگوں کے کام کاج کرنے کے لیے، لوگوں کی محنت مزدوری اور مشقت کے لیے، اور رات کو اللہ نے بنایا ہے آرام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کیا فرما دیا؟ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی ذات ہے جو رات کو سکون دیتی ہے، آرام دیتی ہے۔ یہ تو تھا اس کا تفصیلی ترجمہ، اور اگر آپ بالکل لغوی ترجمے پہ جائیں تو پھر ترجمہ دیکھ لیجئے ایک ایک لفظ کا، وَلَهُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما، ہر وہ چیز، سکن فی اللیل، جو رات کو سکون پکڑتی ہے، آرام کرتی ہے، اطمینان سے رہتی ہے، والنہار، اور دن کو بھی۔ تو دن کو کون سا سکون ایسا ہوتا ہے؟ رات کو تو سونا ہوتا ہے نا۔ تو پہلے ہم نے اس کا تفصیلی ترجمہ آپ سے عرض کیا،
اب اس کا حقیقی ترجمہ کر رہے ہیں کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو رات کو سکون پکڑتی ہے، سوتی ہے، اور دن میں تو کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر نہیں کیا۔ ایک تیسرا مقام آپ کے سامنے رکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیات میں یہ مشکل ترین چیزوں میں سے ایک ہے جو اب ہم بیان کر رہے ہیں۔ آدمی جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے قرآن کریم کو دقت نظر سے اور غور سے، تو کئی مرتبہ ایسی آیات اٹک جاتی ہیں اور انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا ہے اور اصل بات کیا ہے۔ 8ویں پارے میں سورہ اعراف کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا ہے 50 نمبر آیت میں، 7ویں سورت ہے اور 50 نمبر اس کی آیت آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پکارا یا پکاریں گے، یہاں آپ دیکھ لیجئے ماضی کا صیغہ ہے نادا، پکارا، حالانکہ ابھی تو جنت اور جہنم میں لوگ پہنچیں گے، قیامت آئے گی، پھر جا کر کہیں ایک دوسرے سے بات چیت ہوگی، جہنمی پکاریں گے اور جنتی جواب دیں گے، پتہ نہیں بھی کتنے سو سال باقی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا نا، ونادا اور پکارا، تو مطلب یہ ہے کہ جو قیامت لوگوں تم پہ 1000 2000 برس کے بعد آنی ہے اور جنت اور جہنم میں جانا ہے، ہمارے لیے قطعی اور یقینی بات ہے، اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں سمجھو بس یہ کام ہو چکا ہے۔ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پکارا آگ والوں نے جنت والوں کو۔ غور کیجئے اس ترجمے پہ جو آپ سن رہے ہیں، ان افیدو، انہوں نے کہا بہاؤ، علینا ہمارے اوپر، من الماء پانی، تھوڑا سا پانی ہماری طرف بہا دو۔ آگ نے جلا دیا ہے اور ہم برباد ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں، ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو۔ او یا یہ ٹھیک ہو گیا، پانی ڈالتے ہی ہیں نا، پانی کا بہانا ہی ہوتا ہے، ترجمہ ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیے، او مما رزقکم اللہ، یا جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے، جو کھانے کے لیے اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہاں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا کلام ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ پانی بہا دو، آگے یہ کہنا یا جو رزق تمہیں خدا نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ بہا دو، رزق کا بہانا تو نہیں ہوتا، رزق کا تو پھینکنا ہوتا ہے۔ تو جہنمیوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم پر پانی بہا دو یا دے دو، ہماری طرف پھینک دو، ہماری طرف بھیج دو، مما رزقکم اللہ، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت والے کہیں گے اللہ نے یہ دونوں بند کر دیے چیزیں کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، خدا نے دونوں کو منع کر دیا ہے، نہ ہم پانی بہا سکتے ہیں اور نہ رزق آگے کیا آنا چاہیے، دے سکتے ہیں، پھینک سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، کوئی ایسا فعل ہونا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے لیے رزق بہا نہیں سکتے، رزق بہانا تو کوئی محاورہ نہیں ہے۔ ایک اور جگہ آپ دیکھ لیجئے، یہ امید ہے ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ جو تیسری مثال ابھی پیش کی ہے آپ کے سامنے، آپ اس پر غور فرما لیجئے کہ یہ جو سورہ حج کی اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ یہ کہیں گے یسحروا بہ ما فی بطونہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نچڑتا ہے وہ جو کچھ کے ان کے پیٹ میں ہے، والجلود، اور کھال بھی، تو کھال تو نہیں نچڑا کرتی۔ اتنے مقامات ہیں قرآن کریم میں، اتنے مقامات ہیں جہاں پر یہ لغت کا اشکال پیش آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کیسے فرما دیا۔ آپ ان تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک اصول یاد رکھیے، یہ ایسا اصول ہے جو اساتذہ ہمیں پڑھاتے تھے جب تفسیر، تو پھر اس وقت پڑھا، لیکن قدر بڑی بعد میں آئی جب قرآن کریم کو غور سے پڑھتا ہے آدمی، پھر جا کر کہیں خیال آتا ہے کہ اساتذہ نے جو کچھ پڑھایا تھا وہ کتنی اچھی چیزیں تھیں، اور اللہ کی کتاب کیسے کیسے مشکل مقامات اس کے حل ہوتے ہیں، اور ان اساتذہ نے کتنی محنت کی تھی۔
جو کچھ وہ پڑھاتے تھے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک فعل ہے، ایک کام ہے، ورب ہے، اس کے ساتھ اس فعل کو دیکھیے آپ، وہ جاری کہاں ہو رہا ہے، جا کر کہاں چسپاں ہو رہا ہے، اس فعل کے ساتھ کس چیز کا تعلق ہے. مثلا افیضوا علینا من الماء، ہم پر پانی بہا دو، تو بہانا ایک فعل ہے نا، اس کا تعلق جا کر جڑ گیا پانی کے ساتھ. ہمیں اشکال یہ پیش آیا کہ اللہ کے کلام میں یہ کیوں آ گیا کہ رزق، کیونکہ رزق تو بہایا نہیں جاتا، وہاں ایک اور فعل ہونا چاہیے تھا کہ رزق پھینک دو، دے دو، بھیج دو، کوئی بھی کر لیجئے اردو میں. تو فعل کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہوتا ہے، تو فعل ایک ہو اور تعلق والی دو چیزیں بن جائیں، جیسے اس مثال میں کہ فعل ایک ہے بہانا اور آگے دو چیزیں بن گئیں، ایک پانی اور ایک کھانا. سمجھے آپ؟ تو فعل ایک کے ساتھ تو ٹھیک بیٹھتا ہے، دوسرے کے ساتھ فعل ٹھیک نہیں بیٹھتا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو آپ حل کر لیجئے عربوں کے اس قول کے مطابق. سورہ حج کی تفسیر میں یہاں پر صاحب المعانی نے اور ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہما دونوں نے اس کا حوالہ دیا ہے، اور متعدد مقامات پر اور یہ حوالے یہ مل جائیں گے. اساتذہ یہ پڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو پھر ایک فعل اور اس کے ساتھ دو چیزیں ہیں، تو عربوں کا یہ لغت کا عام قاعدہ ہے، اور بہت فصیح عربی میں اس طرح کا کلام ہوتا ہے کہ ایک فعل کو ذکر کر کے آگے دو چیزوں کا ذکر کر دیتے ہیں. ایک چیز ایک فعل کے ساتھ ملتی ہے، دوسرا فعل جو مناسب ہے اس جگہ کے وہ آپ کو خود ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہ آپ کی ذہانت پر ہے، یہ آپ کے ادب پر ہے، آپ کی لغت پر گرفت پہ ہے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں. تو جو دوسری چیز ہے اس کا فعل آپ اپنے پاس سے نکال لیجیے. یہ نہایت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اس کے لیے وہ عربوں کے ایک شاعر کا ایک مصرع استعمال کرتے ہیں کہ عرب شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے الفتھا طبنا وماء باردا. الفتھا میں نے کھلایا، طبنن ہا یعنی اس کو، اپنی اونٹنی کو، طبنن چارہ، میں نے اپنی اونٹنی کو چارہ کھلایا، وماء باردا اور ٹھنڈا پانی. تو ٹھنڈا پانی تو کوئی نہیں کھلاتا، ٹھنڈا پانی تو پلایا جاتا ہے. تو جب ہم اس مصرع کی تشریح کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ الفتھا طبنا، میں نے کھلایا اپنی اونٹنی کو چارہ، وسقیتھا ماء باردا اور ٹھنڈا پانی میں نے اسے سقیتھا میں نے پلایا. تو یہ جو سقیتھا کا لفظ ہے یہ ہم نے خود سوچ سمجھ کے اس میں نکالا کہ اچھا یہاں پر مراد شاعر کی یہ ہے. بس یہ اصول اگر سمجھ میں آ جائے تو قرآن کریم میں متعدد آیات ایسی ہیں جن میں پہنچ کے یہ اصول کام کرتا ہے کہ فعل ایک ہے، چیزیں آگے دو ہیں، ایک چیز ایک فعل کے ساتھ جڑ جائے گی جو اللہ نے فعل استعمال کیا ہے، دوسری جگہ پر خدا نے چیز کا ذکر کر دیا ہے، فعل استعمال نہیں کیا ہے، وہاں پر فعل آپ کو خود سوچ سمجھ کے اختیار کرنا پڑے گا. مفسرین کمال کی چیزیں ایسی نقل کرتے ہیں. پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک فعل کے ساتھ ایک معمول کا تعلق ہوتا ہے. یہ اصول یاد رکھیے، قرآن کریم کی تفسیر میں، ترجمے میں بہت جگہ پر آپ کو یہ کام آئے گا کہ ایک فعل کے ساتھ ایک معمول کا تعلق ہوتا ہے اور دوسرے فعل کے ساتھ دوسرا معمول. تو یہ جو دوسرا فعل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کرتے. تو نتیجہ یہ کہ ایک عام پڑھنے والا قاری جب قرآن کو پڑھتا ہے جو عربی سے صحیح طور پر واقف نہیں ہے تو وہ قرآن کریم کے ترجمے میں اٹک جاتا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے جیسے یہ شاعر کہتا ہے کہ الفتھا طبنا، کھلایا میں نے اس اونٹنی کو گھاس، چارہ، وماء باردا اور پانی ٹھنڈا. تو ظاہر ہے گھاس کھلایا جاتا ہے لیکن پانی تو نہیں کھلایا جاتا، پلایا جاتا ہے. تو اس نے فعل ذکر کیا کہ میں نے کھلایا.
کھلانے کے بعد دو چیزیں ذکر کر دی، دو معمول ذکر کر دیے، ایک چارہ اور ایک پانی. تو کھلانے کا تعلق چارے سے ہو گیا، آپ خود جوڑ لیں گے، ٹھیک ہے، پانی سے نہیں ہوا نا. یہاں آپ اپنے پاس سے کہیں گے وَسَقَيْتُهَا مَاءً بَارِدًا، اور میں نے پلایا اس کو ٹھنڈا پانی. اب مفہوم واضح ہو گیا. قرآن متعدد مقامات پر عربوں کے محاورے کے مطابق بالکل ٹھیک ایسے ہی کلام کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے سورہ نام میں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو رات کو سکون پکڑ لیتی ہے، رات کو سو جاتی ہے، آرام کرتی ہے. وَالنَّهَارِ، اس نہار سے پہلے اب ہمیں ایک فعل خود سے دیکھنا ہے نا، اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے اب ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اللہ نے فرمایا کہ اسی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو سکون پکڑتی ہے. آگے سکنہ کے بعد دو چیزیں آ گئیں، لیل اور نہار، لیل اور نہار، رات اور دن. تو سکون جو تھا، نیند، وہ تو خود بخود جڑ گیا جا کر رات کے ساتھ، نہار رہ گیا تھا. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو رات کو نیند اور آرام اختیار کرتی ہے. وَنَشَرَ فِي النَّهَارِ، اور دن کو نقل و حرکت کرتی ہے، نشرہ پھیلتی ہے، کام کرتی ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں وہ سب چیزیں بھی. تو نہار سے پہلے نشرہ، یہ ہم نے اپنی طرف سے اس میں تفسیر کے طور پر ملایا، تب جا کر آیت سمجھ میں آئی. سورہ اعراف دیکھ لیں، وہی 50 نمبر آیت تھی نا، جس کا حوالہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی اور جنتی ان کی آپس میں بحث بات چیت ہو رہی ہے. وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور کہیں گے پکارا جہنم والوں نے جنت والوں کو، اور کہا ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہم پر بہا دو تھوڑا سا وہ پانی اور کھانا. تو فعل ایک ہوا، بہانا، آگے دو چیزیں آ گئیں، ایک پانی اور ایک کھانا. تو خود بخود ہمیں پتا چل گیا کہ بہانا تو پانی کے ساتھ جا کے لگ جائے گا، اور رزق، روٹی، کھانا، کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں، چاول یا جو چیز بھی اللہ تعالیٰ وہاں دے گا رزق کے طور پہ، اس رزق کا کیا تعلق بنے گا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مما رزقکم اللہ سے پہلے ہم ایک اور فعل اختیار کریں گے. تو تفسیر کے طور پر ہم کہیں گے کیا نفیضوا علینا من الماء، جہنم والوں نے کہا اے اہل جنت ہم پر پانی بہا دو تھوڑا سا، او القوا علینا مما رزقکم اللہ، یا ہم پر القاء کرو، پھینکو، ڈال دو، بھیج دو وہ چیز جو اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہے. یہ ہے علفتھا طبنا وماء باردا، کہ وہ کہتا ہے میں نے اپنی اونٹنی کو چارہ گھاس کھلائی اور ٹھنڈا پانی. تو وہاں پہ ہم نے خود بخود یہ بات نکال لی کہ سقیتھا ماء باردا، اور ہم نے کیا کیا، اسے ٹھنڈا پانی پلایا. اب اس کی ایک اور مثال دیکھیے، یہ دو مثالیں دے دی نا، اس کی ایک دو مثالیں اور بھی دیکھ لی، تیسری مثال یہی دیکھ لیجئے جہاں ہم پہنچ کے واپس آئیں گے سورہ حج پہ، پھر عرض کر دیں گے. چوتھی مثال اس کی قرآن کریم میں دیکھیے، اللہ تعالی نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، ان سے پوچھئے کون ہے يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، جو تمہیں بچائے اللہ تعالی سے. ان اراد بکم سوء، اگر اللہ یہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ برائی کا. آپ نکالیے 21واں پارہ اور 32 نمبر سورت ہے سورہ احزاب، اور اس کی 17ویں آیت آپ پڑھیے. یہ اس طرح قرآن کریم پڑھتے ہیں بھئی، ایسے تھوڑا ہی ہے کہ پڑھ کے بس چل دیے. حقیقت میں قرآن کریم اس دقت نظر سے پڑھو، اس سے تدبر پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان کی سوچ میں گہرائی پیدا ہوتی ہے. اور وہ چیز ہے یہ اس طرح پڑھنا وہ چیز ہے جو خدا نے کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، انہوں نے قرآن کو سوچ سمجھ کے غور سے نہیں پڑھا. ام علی قلوب اقفالها، یہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے.
21ویں پارے میں سورہ احزاب 32ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 17 کو آپ کھولیے، دیکھیے آپ کیا کہا اللہ نے، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان سے کہیے کون ہے جو تم کو بچائے اللہ سے، یعصمکم بچائے، ایک فعل آ گیا نا، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالی تمہارے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہے، گرفت کرنا چاہے، عذاب موت نازل کرنا چاہے، کون ہے جو تمہیں بچائے؟ تو بچانا برائی کے ساتھ آ گیا، او اراد بکم رحمہ، یا اللہ تم پر رحمت کرنا چاہے۔ بظاہر ولیعوذ باللہ، بظاہر یہ بے ربط اور بے جوڑ کلام معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ پکڑنا چاہے تو کون ہے جو بچائے، لیکن اللہ رحمت کرنا چاہے تو کون بچائے؟ بھی رحمت ایسی چیز ہی نہیں ہے جس سے ہم بچیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ بالکل خدا کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ پھر دیکھیے اسے، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان سے پوچھئے کون ہے جو خدا سے تمہیں محفوظ رکھ سکے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہیں پکڑنا چاہے، او اراد بکم رحمہ، یا اللہ تم پر رحمت کرنا چاہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ رحمت کرنا چاہے تو بچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر قرآن نے یہ کیوں کہہ دیا؟ ولیعوذ باللہ بظاہر یہ بے ربط کلام معلوم ہوتا ہے، اس لیے جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یعصمکم، فعل ایک ہے، بچائے، بچانا، اور آگے دو باتیں ہیں، ایک برائی اور ایک خدا کی رحمت، سوء اور رحمت، برائی اور بھلائی۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا، کون ہے لوگوں جو تم کو اللہ کی گرفت سے بچائے؟ تو بچنا برائی کے ساتھ جا کر خود بخود چپک گیا، او اراد بکم رحمہ، یہاں نہیں بات بنتی تھی، ہم نے کہا او من ذا الذی یمنع عنکم الرحمہ، کون ہے یمنع جو بچائے تمہیں، روک دے، یمنع بچائے کی بجائے روک دے تم سے خدا کی رحمت۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ لوگوں کون ہے جو تم کو اللہ کی گرفت سے بچائے، یا خدا جب مہربانی کرنا چاہے تو خدا کو روک دے کوئی اٹھ کے کہ اس پہ مہربانی نہ کر۔ دوسرا فعل ہم نے خود بخود نکال لیا نا تفسیر کے طور پہ۔ ایک اور جگہ دیکھیے آپ، ان مثالوں کے ذریعے اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ ہی کے علم میں ہے، قرآن کریم کی پڑھانے کا کبھی موقع ہو نہ ہو، لیکن جتنا کچھ بھی مل جائے غنیمت جاننا چاہیے، اور اللہ کی کتاب کو حل کرنے کے لیے بڑا علم چاہیے۔ اساتذہ ایسے ہی پڑھاتے تھے اور ایک ایک بات کو بتاتے تھے کہ کیا بات ہے اور کس طرح پڑھنی۔ اللہ تعالی نے سورہ مومن میں ارشاد فرمایا، جہاں اہل جہنم کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ جہنم میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ جس طرح یہاں سورہ حج میں ہے، ویسے ہی سورہ مومن میں قرآن کریم میں بہت جگہوں پر ہے، ان میں سے سورہ مومن بھی ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیے 24واں پارہ نکالیے، 40ویں سورت ہے اس کی، اور آیت نمبر 71 ہے۔ یہ کوئی ٹکر جائے نا انگریز اور کافر اور وہ قرآن کی ان آیات کو آپ کے سامنے رکھے تو آپ کو ہوش آ جائے، وہ کہے کہ دیکھو بے ربط کلام ہے۔ آپ اس کی ایک مثال یہ دیکھ لیں، 71 نمبر آیت ہے، سورہ مومن 40ویں سورت ہے اور 24واں پارہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، 70 نمبر آیت سے دیکھیں تاکہ ساری بات سمجھ میں آ جائے۔ الذین کذبوا بالکتاب، جنہوں نے خدا کی اس کتاب کو جھٹلایا، قرآن کو، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور جو ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا دنیا میں علیہم الصلاۃ والسلام، جو ان کو جھٹلاتا ہے، فسوف یعلمون، انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چلے گا؟ یہ ہے آیت جہاں پر اشکال پیش آتا ہے، اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے، والسلاسل، اور زنجیریں، یسحبون، گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، اور جھونک دیے جائیں گے یہ سارے کے سارے آگ میں۔
ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، اور پھر کہا جائے گا کہاں گئے وہ تمہارے خدا جنہیں تم اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے تھے، آج تمہیں بچائیں گے؟ کہاں گئے؟ یہ جو 71 نمبر آیت ہے نا، اشکال اس پر پیش آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کے گردنوں میں توق ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے بھئی، گردن میں توق پڑتا ہے، ایک خاص قسم کی چیز گردن میں پہنا دیتے ہیں تاکہ اس کا سر اوپر کو اٹھا رہے اور نیچے نہ ہو اور اس کو سزا ملتی رہے۔ بس سلاسل اور زنجیریں، تو زنجیریں کون گردن میں ڈالتا ہے بھئی؟ زنجیریں تو پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اس کا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، اذ الاغلال فی اعناقہم، جب توق پڑے ان کی گردنوں میں، والسلاسل اور زنجیریں۔ زنجیریں گلے میں کہاں پڑ گئیں؟ وہ تو پڑتی ہیں پاؤں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرما دیا؟ اس لیے جب ایسی آیات کو آدمی پڑھتا ہے غور سے تو وہ خود بخود محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بات ہے اللہ کا کلام، ماننا بھی ہے، ایمان کا حصہ ہے اس کا ماننا، مگر بات جڑتی نہیں ہے، بیٹھتی نہیں ہے۔ اس پر وہ اصول پیش آتا ہے جو ابھی آپ سے ذکر کیا کہ علفتھا طبنا وما باردہ، کہ دوسری چیز اپنے پاس سے کہنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے اذ الاغلال فی اعناقہم، جب توق پڑے ان کی گردنوں میں، والسلاسل، والسلاسل کے بعد اور زنجیریں، فی ارجلہم، ان کے پاؤں میں پڑیں۔ یہ فی ارجلہم کے الفاظ جو ہیں نا، یہ مفسرین نے یہاں پر لکھے ہیں، لیکن یہ کہاں سے آئے ہیں الفاظ؟ یہ اللہ نے ذکر نہیں کیے۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ قرآن کریم ان باتوں کو ذکر نہیں کرتا، عربوں کے نہایت عمدہ اور فصیح کلام کے مطابق خدا نے اسے نازل کیا ہے، بس سلاسل کہہ کے آگے بات چھوڑ دی ہے کہ لوگ خود سمجھ جائیں کہ زنجیریں کہاں پڑتی ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالی نے سورہ حج میں ارشاد فرمائی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، ہم اصل آیت پہ آ جائیں تو یہاں پر کیا اشکال پیش آیا تھا؟ یہاں پر یہی آیا تھا نا کہ یسحر بہ ما فی بطونہم، نچڑتا ہے کھولتے ہوئے پانی سے جو کچھ کے ان کے پیٹ میں ہے، والجلود، اور کھال بھی، تو کھال تو نہیں نچڑے گی، کھال کے لیے کوئی اور فعل یہاں ہونا چاہیے تھا۔ یسحر ایک فعل آ گیا تھا کہ نچڑتا ہے، اور آگے دو چیزیں آ گئیں، ایک پیٹ اور ایک کھال۔ تو پیٹ کے متعلق تو ہم نے دیکھ لیا کہ جی اس کو گرم پانی کی وجہ سے جو کچھ پیٹ میں ہے وہ نچڑ جائے گا، جسم سے نکل جائے گا۔ والجلود، تو والجلود سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ وَتُخْرَقُ، اور چیر دیتی ہے، نچڑتا ہے، چرتی ہیں، پھٹ جائیں گی ان کی کھالیں۔ تو یسحر اس کے مقابلے میں آ جائے گا تخرق، اور یہ وہ چیز ہے جس کی طرف یہاں پر صاحب روح المعانی نے اور ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے دونوں نے اپنی اپنی تفسیر میں اسی اصول کو لیا ہے کہ علفتھا طبنا وما باردہ، کھلایا میں نے اپنی اونٹنی کو چارہ، وما باردہ، اور پانی ٹھنڈا۔ پانی ٹھنڈا کھلایا تو نہیں جاتا، کیا ہوا؟ وسقیتھا ماء باردہ، اور میں نے اسے کیا کیا؟ ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس اصول کے تحت ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم، نچڑتا ہے اس پانی کی وجہ سے جو کچھ کہ ان کے پیٹ میں ہے، اور والجلود، اور کھال، تو ہم کہیں گے کہ یسحر بہ ما فی بطونہم، نچڑتا ہے وہ اس سے، اس پانی، کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے جو کچھ کہ ان کے پیٹ میں ہے، وتخرق الجلود، اور ان کی کھالیں پھٹتی ہیں اس سے۔ وہ اتنی شدید چیز ہے کہ کھال پھٹ جائے گی اور جسم کے اندر جو کچھ ہے نچڑ کے سامنے آ جائے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوگوں ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ اب یہ آیت حل ہوئی، خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر کلام بیٹھ کے ارشاد فرمایا ہے، کتنی عمدہ بات قرآن کریم نے کہی ہے، فصیح ترین عربی میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اپنی مخلوق کے ساتھ،
اور یہ وہ چیز ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے قرآن کہ قیامت تک اس کی عجیب و غریب باتیں ختم نہیں ہوں گی. ہر دور آتا ہے اور مفسرین اس پہ غور کرتے ہیں کون آدمی کیا کیا لکھتا ہے. اس کے باوجود خدا کا کلام ایسا ہے کہ اس سے ہر دن نئی باتیں ثابت ہوتی ہیں جو شریعت کے مزاج، کتاب کی باقی آیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، سنن مبارکہ سب کے ساتھ مل بیٹھتی ہیں. یعنی ان کے درمیان آپس میں کوئی تضاد پیدا نہیں ہوتا. یہ اللہ کے کلام کے ہونے کی خود بہت بڑی دلیل ہے.